الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا یہ عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ روزانہ رات کو حلیہ بدل کر اور عوام میں، لوگوں میں جاتے تھے، رعایا میں جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا حکمران ہے، اور پھر لوگ بتاتے تھے داؤد ایسے حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، جب داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر رات کو بھیس بدل کر آپ گھوم رہے تھے تو پوچھا، ایک فرشتے کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو روکا، بھائی بتاؤ تو داؤد کیسا حکمران ہے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ وہ ایک مرد کے بھیس میں تھا، اس نے کہا کہ داؤد اچھا حکمران تو ہے، مگر ایک بات اگر اس میں نہ ہو تو وہ اچھا اور اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا بات؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت کرا تو کہا وہ یہ کہ داؤد بیت المال سے اپنی تنخواہ نہ لیا کرے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی کر کے اپنے بچوں پر اور اپنے پر خرچ کرے۔ اگرچہ یہ یاد رکھیے گا کہ بیت المال سے بادشاہ کی تنخواہ یا امیر المومنین کی تنخواہ جاتی ہے، اور یہ کوئی حرام فعل نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے بالاتر ہوتے ہیں عام لوگوں کے معاملات سے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد جب اپنے گھر تشریف لائے اور آپ بہت روئے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ داؤد کو کوئی ہاتھ کا ہنر عطا فرما دے کہ تاکہ داؤد اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اس محنت کی کمائی کو استعمال میں لائے اپنے اہل خانہ پر اور تیری راہ میں بھی خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کی یہ ادا اور یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا ہنر عطا فرمایا۔ سورہ حدید میں بھی جس کا ذکر آیا، وہ آپ کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، آپ اس کو جوڑ جوڑ کے اس کی کڑیاں بنا کے لباس تیار کرتے تھے، زرہیں تیار کرتے تھے، اور ان زرہوں کو آپ بیچ کر اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ ایک جگہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک زرہ جو ہوتی تھی وہ 4000 درہم میں بیچی جاتی تھی، جس میں سے 1000 درہم اپنے اہل خانہ کے لیے اور 3000 راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہنر عطا فرما دیا، اور آپ دیکھیے تقوی اور سوچ کا عالم کیا ہے کہ یا اللہ مجھے میرا ہاتھ کا ہنر عطا فرما۔ حضرت داؤد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ ایک معجزہ اور بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی، خوشحانی، یعنی ایسی خوبصورت آواز میں آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، اڑتے پرندے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیتے تھے وجد میں آ کے، درندے اکٹھے ہو جاتے تھے، جانور اکٹھے ہو جاتے تھے جب آپ زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ خوشحانی عطا فرمائی تھی، اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی تلاوت کی کہ ایسے معاملات ہوتے تھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اگر تورات حضرت موسیٰ پر جیسے نازل ہوئی تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور بنی اسرائیل پر ہی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کا منحرف ہو جانا، نافرمانیاں کرنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ کس قدر احادیث مبارکہ میں بھی ان کی نافرمانیوں کے ذکر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت ستایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی علم عطا فرمایا تھا، فیصلہ کرنے کا علم، یعنی آپ لوگوں کے مابین فیصلہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی فیصلہ کرنے کی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے ہمارے شکر گزار بندے داؤد علیہ السلام، اور پھر دیکھیں اس پر بھی اللہ کا یہ انعام کہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو آئے اس دنیا میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور ان کو بھی بادشاہت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے شکر گزار بندے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم میری اور قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ذکر آیا کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تم پر نعمتیں کھول دوں گا، تمہارے قدموں میں سے بھی نعمتیں یعنی زمین سے بھی نعمتیں نکلیں گی، اور تمہارے سروں پر سے یعنی آسمان سے نعمتیں تم پر اتریں گی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خاص یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ داؤد ہمارے شکر گزار بندوں میں سے بندے تھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔